الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باسط نبوت کے روز سے ہی دین اسلام کے مخالفین پیدا ہو چکے تھے، جو کہ اس پیغام حق پر شک اور اعتراض کیا کرتے تھے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کی نسلیں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے آبا کی اس جہالت اور لاپرواہی کو خوب قائم کیے ہوئے ہیں. آج بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جب اس دین فطرت پر کوئی نیا اعتراض اور نیا الزام نہ لگا دیا جائے، اور نہ ہی یہودی مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. لیکن ناظرین گرامی، یہ سچ کہا گیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو ناظرین گرامی، یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے افراد اس دین حق میں روز شامل ہوتے جا رہے ہیں. کوئی بھی پڑھا لکھا بادشاہ ہو انسان، اگر اپنے تعصب کی عینک کو اتار کر اس دین حق کی تعلیمات اور احکامات کا مطالعہ کرے تو اس دین فطرت سے متاثر ہوئے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اور اگر پھر بھی کوئی حق پر نہ آئے تو اللہ اپنی قدرت کے کئی ایسے مناظر دکھا دیتا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہی سچا اور آخری دین ہے. ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی واقعے کے متعلق بات کی جائے گی کہ جس میں اہل مغرب میں سے ایک خاتون اسلام کے خلاف احتجاج اٹھائے اور نماز کا مذاق اڑانے کی غرض سے لائیو شو میں آئی تھی. اسی لائیو شو میں ایک کتے کے ذریعے اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے کہ وہ آنے والوں کے لیے بھی باعث خوف ہوگی. یہ ماجرا کیا ہے آج تفصیل سے بتایا جائے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا. آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں. ناظرین گرامی، یاد رہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. یعنی جو مومن ہوگا وہ اذان کی آواز سنتے ہی اس کے قدم مسجد کی جانب بڑھنے لگیں گے، اور کافر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اذان ہو رہی ہے، میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، بلکہ وہ آرام سے بیٹھا ہوگا. ناظرین گرامی، نماز دراصل وصل محبوب کا ایک سندیشہ اور پیغام ہے. یہ اپنے خالق اور مالک اور اپنے پالنے والے کے در پر حاضری کا ایک بہانہ ہے کہ جہاں انسان سجدہ کر کے اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہے. اور جو شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرے تو وہ دراصل اپنے خالق اور مالک سے ہونے والی ملاقات کا لطف اور اس مزے کو نہیں جانتا. ناظرین گرامی، نماز کے لیے جب اذان پکاری جائے تو بندے کو خوشی اور فرحت کا اظہار کرنا چاہیے اور دل میں سکون محسوس ہونا چاہیے کہ میں اب اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، نہ کہ انسان گھڑی پر نظر رکھے کہ ابھی تو پچھلی نماز ادا کی تھی کہ اب ایک اور نماز کے لیے اذان ہونے لگی ہے. بے شک ناظرین گرامی، ایسے لوگ اپنے خالق سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو دنیا کے دکھانے کے لیے اور اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ایسے افراد کی نمازیں لپیٹ کر انہی کے منہ پر واپس مار دی جائیں گی. ناظرین گرامی، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کو ادا کرنے میں سستی اور کاہلی سے ہرگز کام نہ لے، بلکہ خوشی اور خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے. ناظرین گرامی، اب اگر اس واقعے کا ذکر کیا جائے کہ جس کی بات ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کی تھی، تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ نماز کا مذاق اڑانے والے خود اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دیتے ہیں. اور اسی طرح سے چند روز قبل ایک روسی خاتون نے لائیو شو میں آ کر نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے ایک کتے کے ذریعے عبرت کا نشان بنا دیا. خواتین و حضرات، اس عورت نے نماز کی بے حرمتی کرنے کے لیے لائیو شو میں اپنے سامنے مصلی بچھایا اور ایک بیہودہ لباس پہن کر اس پر سجدہ کرنے لگی. تو اسی شو میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک فرد کے کتے نے دوڑتے ہوئے اسٹیج پر آ کر اس عورت پر حملہ کر دیا، اور وہ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ یہ عورت مصلی سے دور جا گری. اور ناظرین گرامی، پھر اسی شو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ آخر اس عورت
عورت کو یہ سزا کیوں ملی ہے۔ اور جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے مسلمان دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کہ اسے یہ سزا کیوں ملی ہے، اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اس کے باعث یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ناظرین، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے یہ کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اللہ سے معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ناظرین گرامی، روس میں چند علماء کرام نے جب اس عورت کو دعوت حق دی، لیکن شاید اس کا دل پتھر ہے اور اس نے ایمان کی روشنی داخل نہیں ہوئی۔ دراصل ہدایت من جانب اللہ ہے اور یہ اسی کو توفیق ہوتی ہے جس کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا کرنا چاہے، اور اللہ جس کے دل کو موڑ دے، اللہ جسے چاہے اپنے راستے پر موڑے، اور اپنے زمانے کا بدکارا اور دھتکارا ہوا شخص بھی اللہ کی ولایت اور اس کی غربت کے منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی طوائف کے تمام گناہ صرف ایک کتے کو پانی پلانے کے عوض معاف کر دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی پرہیزگار متقی کی عبادت اس کے منہ پر مار دے کہ جب کوئی گنہگار اس کے قریب آئے تو وہ اپنی تقوی اور عبادت اور اپنے راتوں کو جاگنے پر غرور کرے اور اس شخص کو اپنے سے کمتر سمجھے، تو اللہ کو ایسی عبادت اور ایسی تقوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر ہدایت تو اللہ کی جانب سے ہے، تو جو لوگ گمراہ ہیں، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، ان پر تو کوئی اجر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں ہدایت ہی عطا نہیں کی، اور ہدایت تو ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل اور فہم عطا کی ہے، پھر اس کے سامنے دو راستے واضح طور پر کھول کے رکھ دیے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو جنت کو جاتا ہے، ایک وہ ہے جو آگ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم رحمت کے راستے پر چلو یا شیطان کے راستے کو اختیار کرو۔ بے شک رحمان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اس دنیا اور اس دنیا کے بعد کی دنیا میں انعام ہے، اور شیطان کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اس دنیا اور اس کے بعد کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلائے اور ہمیشہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنا نصیب کرے، اور وہ نماز جو اس نے ہمیں تحفے کے طور پر عطا کی ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب لے کر آئے۔ جب معراج سے واپس آئے تو اللہ کے پیارے حبیب مسلمانوں کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اللہ ہمیں ان 5 نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔